بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بگ 7. میں ہوں حیدر حیات خان. ناظرین، ملک میں مہنگائی اور غربت میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ عام آدمی کے لیے، پہلے تو لوور مڈل کلاس طبقے کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل تھا. اب تقریباً تمام مڈل کلاس طبقہ اس کے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہوا. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، دوسری جانب بے روزگاری بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے. لیکن مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ غربت ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اب چیلنج کیا ہے پھر اس حکومت کا؟ آج کے پروگرام میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے. اور واقعی مہنگائی اس حکومت کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. دوسری جانب ڈالر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر تقریباً 180 روپے پر ٹریڈ ہوا. تو اس کے اوپر بھی مشیر خزانہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 10 روپے اوپر ڈالر جا رہا ہے. اور جب یہ روپیہ مستحکم ہوگا تو سٹے بازوں کو لگ پتہ جائے گا. لیکن وہ کب پتہ چلے گا؟ اس کے لیے کون پلاننگ کر رہا ہے، کون سٹریٹجی بنا رہا ہے، کب وہ امپلیمنٹ ہوگی، کب وہ اپنا اثر دکھانا شروع کرے گی، کب اس کا امپیکٹ عام آدمی تک پہنچے گا، یہ کوئی نہیں جانتا. ان تمام سوالوں کی بھی جواب آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس کے لیے مجھے خصوصی طور پر جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پر عائشہ اقبال صاحبہ نے، ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب کی، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان مسلم لیگ نواز سے مجھے جوائن کیا ہے رانا مبشر اقبال صاحب نے، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. رانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور خالد محمود رسول صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے، سینئر اینالسٹ ہیں. خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آغاز کروں گا عائشہ اقبال صاحبہ آپ سے. میڈم، یہ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے کہ ملک میں پاورٹی، غربت مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے؟ باقی ملک میں غربت کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے حکومت کے لیے؟ نہیں جی، بالکل چیلنج ہے. اور اگر یہ چیلنج نہ ہوتا تو آپ کو احساس منسٹری نظر نہ آتی، جس میں اس وقت 30,000 سے کم جتنے بھی لوگ ہیں وہ رجسٹر ہو سکتے ہیں اور وہ اس سے بینیفٹس لے بھی رہے ہیں. 1 ارب 20 کروڑ روپے کا بجٹ ہے احساس منسٹری کا، جو 30,000 سے کم جن لوگوں کی آمدن ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. اور اس پروگرام میں اگر حکومت کو غربت کا احساس نہ ہوتا تو نہ یہاں لنگر خانے بنتے، نہ پناہ گاہ بنتی، نہ احساس منسٹری بنتی. اور لوگوں کو مل بھی رہے ہیں. ہم لوگ گراس روٹ لیول پہ کام کرتے ہیں. ہم صرف لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ خدارا اگر تمہیں 12,000 روپے مل رہے ہیں تو جا کے تم 12,000 کی گندم لے لو تاکہ تمہارا ہاتھ صحیح ہو. اس کے علاوہ سٹورز اب بن رہے ہیں. سٹورز جو بن رہے ہیں 1 جنوری سے آٹا جو ہے وہ جو بھی لوگ بلکہ جن کے 50,000 سے کم تنخواہ ہے ان کو 22 روپے کلو ملے گا. اور دال جو ہے وہ بھی 50 روپے سبسڈی پہ ملے گی اور گھی بھی سبسڈی پہ ملے گا. یعنی اگر 4,000 کے غریب بندہ اگر گروسری کرتا ہے تو اس میں سے 1,000 روپیہ گورنمنٹ جو ہے سبسڈی دے گی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ کو احساس نہیں ہے کہ غربت کا. یہ بات تو بالکل نہیں ہے. میں خود ممبر آف زکوٰۃ کی ہوں. آپ یقین مانیں ہم نے این جی اوز کی زکوٰۃ ختم کر کے ہم نے اس کو گزارا الاؤنس میں لے کر آئے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ چلو گزارا میں آٹا ہی ہم دے دیں. یہ بات تو بالکل ہمیں اپنے ملک ہم اسی ملک کے شہری ہیں. ہم گراس روٹ لیول پہ میں خود بھی ایک عام گھر کی عورت ہوں. ٹھیک ہے، میری کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. پی ٹی آئی میں 12 سال سے کام کر کے اسمبلی پہنچی ہوں. میں نہ کوئی جاگیردار فیملی سے میرا تعلق ہے، نہ میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. میں ابھی تک سودا خریدتی ہوں. میرے سے بھی آپ ریٹ پوچھ لیں، ہر چیز کا میں بتاؤں گی. ایک تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے. اور مہنگائی تو آپ ریٹس بے شک مجھے نہ بتائیں، لیکن آپ صرف کمپیریزن کر دیں کہ آپ کی حکومت آنے کے بعد جتنے میں گروسری آپ پہلے کرتی تھی، کیا آج آپ اتنے بجٹ میں ایک اچھی گروسری کر لیتی ہیں گھر کے لیے؟ obviously مینج کرتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے، اب جس طرح آج کا میں آپ دیکھتی ہوں، آج میں نے دیکھا سیب مہنگا ہے تو میں نے سیب نہیں لیا، میں نے اس کی جگہ امرود لے لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ سیب مجھے وہ 250 روپے کلو بھی دے رہا تھا. امرود مجھے 100 روپے کلو مل گیا. میں نے امرود اور کیلا لے لیا، 2 پھل لے لیے. میں نے مہنگے پھل نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. میں نے اسی ملک میں آنکھ کھولی ہے، یہاں ہی بڑی پڑی ہوں. ایک وقت تھا، میں نے آپ یقین مانے کہ 1 روپے کلو انگور خریدا. میری والدہ کہتی تھی جو سامنے دکان سے کلو انگور لے آؤ. دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے اکنامکس، اگر آپ نے پڑھی ہے تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی.
ہماری آبادی اس پہ ہم بات نہیں کرتے. اسمبلی میں بھی ہم روزانہ تقریروں میں ہر وقت ہماری آبادی ابھی بھی 2.4% سے بڑھ رہی ہے. انڈیا اور بنگلہ دیش 1% سے بڑھ رہے ہیں. جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تو ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی. آج وہ 16 کروڑ پہ، ہم 22 کروڑ پہ. پھر پچھلی دور حکومتوں میں ہماری آپ دیکھیں یہ نہر کے ساتھ گجرانوالے میں جو DHA بنا ہوا ہے، بیریا، جن سونا اگلتی زمینیں سیالکوٹ جاتے تھے تو سارا رستہ کھیت نظر آتے تھے جہاں اب ہاؤسنگ سوسائٹیز نظر آتی ہیں. یہ 3 سال میں نہیں کنسٹرکشن بنے. سیکٹر کو، ہاؤسنگ سیکٹر کو اور زیادہ پرائورٹی کر رہے بیسس ہیں، کے اوپر لیکن آپ لوگ ہم کر رہے ہیں تو یہ تو کر پھر رہے ہیں، لیکن ورٹیکل گروتھ کر رہے ہیں. کیپ ان مائنڈ ورٹیکل گروتھ پہ بھی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں میڈم آپ کے پاس واپس کر رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں. رانا مبشر صاحب، مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاورٹی چیلنج نہیں ہے، اور عائشہ اقبال صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ چیلنج ہے، تو ہم لوگوں نے احساس منسٹری بھی بنا دی. ہم لوگ سبسیڈائزڈ کر رہے ہیں چیزوں کو. انہوں نے جو ریٹس بتایا، انہوں نے کہا کہ تقریباً کوئی 1/4 جو بھی آپ گروسری کریں گے اس کا 1/4 سبسیڈائزڈ ہو جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ باتیں کر رہی ہے حقیقتاً ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گی حکومت؟ یہ وہی کچھ ہے جو الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے کہ ہم 30 ڈیز بعد چینج لے آئیں گے، پھر 60 ڈیز بعد انقلاب آنا شروع ہو جائے گا، پھر 90 بعد ایسا انقلاب آئے گا کہ ہم کشکول توڑ دیں گے، ہر چیز توڑ دیں گے. یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ہوائی باتیں ہیں. کوئی کسی بات میں صداقت نام کی کوئی چیز ہی نہیں. آپ تو روز دیکھتے ہیں جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، ایک بات بھی جس کو کوئی عملی جامہ پہنایا گیا ہو. ہوائی باتیں ہیں. اللہ کرے کہ یہ کچھ کر سکے. ہم تو ملک کے لیے دعا گو ہیں، سیاست بات میں کر لیں گے اور سیاست ہوتے رہے گی، لیکن ہمیں کچھ نہیں نظر ہوتا آ رہا. 1/4 نہ تو ان سے کوئی ریٹ کم ہونا ہے، نہ کچھ ہونا ہے، نہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہاؤسنگ میں ہم ڈلیور کریں گے، لون کریں گے. تو یہ کچھ بھی نہیں ان سے ہونا. یہ ہو سکتا ہے کہ زمین ایکوزیشن کر کے گورنمنٹ کے پیسے دے کے تو جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو اور تباہ کر دیں. جو لاہور کے گردونواں یا جتنے بھی کیپٹل سٹی تھے، ہماری گورنمنٹ بھی تھی، گورنمنٹ جو کر رہی تھی ان کو گرین ایریا ڈکلیئر کر رہی تھی کہ وہاں پہ ایگریکلچر لینڈ پہ کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں بنے گی. یعنی کہ ان کے تو دور میں لینڈ مافیا نے ایگریکلچرل لینڈ تباہ کر دی. جب ایگریکلچرل لینڈ ہی نہیں ہوگی تو لوگوں کو کہاں سے سستی چیزیں ملیں گی؟ پھر ٹماٹر تو 600 روپے کلو ملیں گے. اور چینی کا حال دیکھ لو. یعنی کہ یہ بتا دیں، یہ میں اسمبلی میں سنتا رہتا ہوں کہ اگلے 1-1.5 ماہ بعد آپ کو چینج نظر آ جائے گی، چینی سستی ہو جائے گی، گھی سستا ہو جائے گا. پھر جب اگلے ماہ میں دوبارہ سیشن شروع ہوتا ہے وہ اس سے پھر 50-50 روپے ریٹ اس کے اپ ہو جاتے ہیں. اللہ کرے لیکن رانا صاحب چینی تو واقعی سستی ہو سکتی ہے. کرشنگ سیزن ہے اب تو چینی مارکیٹ میں دستیاب بھی ہوگی، وہ تو سستی ہو جائے گی. اس وقت بھی یوٹیلیٹی سٹور پہ 85 روپیز کلو جو ہے وہ چینی دستیاب ہے. میں خود خرید کے لائی ہوں. 85 روپے کلو چینی جتنی بھی چاہیے یوٹیلیٹی سٹور بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. خالد رسول صاحب کو مجھے پروگرام میں شامل کرنا. خالد صاحب، میں دیکھ رہا ہوں آپ دونوں مہمانوں کی گفتگو سن کر ذرا ہلکا سا مسکرا رہے ہیں. سر کیوں مسکرانے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ مطلب گستاخی معاف، اور مسکرانے کی وجہ بتا دیں سر، ایسا کیا کہہ دیا ان دونوں نے؟ اچھا، میں نے کہا کہ میں کیونکہ عوام ہوں اور عوام دونوں کی باتیں جب سننے کو ملتی ہیں اور اپنے حالات جو زمینی ہوتے ہیں وہ اس سے بڑے فرق ہوتے ہیں تو وہ پھر اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہنسی آتی ہے، بعض اوقات ہنسی نہیں آتی. لیکن اینی وے جو دونوں کی سوال آپ نے پوچھا وہ میں نے اسی لیے ذرا کوڈڈ ورڈ میں کہا ہے. 2 ہی آپشن ہوتے ہیں وہ جو دیکھیں منو بھائی نے بھی کہا کہ لسیدہ کی زور میاں محمد کا کہ لسیدہ کی زور محمد، نس پہنا رو پہنا یا نس جانا. وہی بات ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے. بیک ٹو دی کوشچن جو آپ نے کیے ہیں، بڑے دونوں بیسیکلی پرٹیننٹ کوشچن کیے ہیں. دیکھیے مہنگائی جو ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے کیونکہ وہ ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ہے، بہت ساری پالیسیز اسی نے وضع کی ہیں. اس میں روپے کی قدر کا بھی ہے، پھر ہمارے تجارتی خسارے کا بھی ہے، ہماری ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے وہ کنٹینیوسلی آن ڈکلائن ہے. اور اس کے علاوہ جو مطلب ہمارے ہیڈ لائن انفلیشن ہے انرجی کے اور باقی جو ہے نا وہ بھی نان انرجی اور انرجی انفلیشن دونوں کو اگر دیکھ لیں تو پچھلے 3 سالوں سے جو ہے وہ مہنگائی بڑھی ہے. اب اس دوران میں ایک فیکٹر جو پی ٹی آئی کے لوگ جو کہتے ہیں
اس میں بھی اس کو ہمیں فیکٹر ان کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنلی یہ پچھلے 1.5 سال میں کووڈ کے پیریڈ میں یہ ہوا ہے کہ سی فریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. مارکیٹ جو ہے نا وہ کافی ہیں، جس طرح باقی چیزیں بھی بڑھی ہیں، تو نیچرلی اس کا امپیکٹ جو ہے نا وہ پاکستان پہ بھی آیا، باقی جگہوں پہ بھی آیا. ہیونگ سیڈ دیٹ، پھر بھی اس قدر مہنگائی سے بچا جا سکتا تھا اگر ہم کچھ پالیسیز اس طرح کی ہوتی کہ جس میں ٹائملی فیصلے لے لیے جاتے. جس طرح یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پہلا پیکج تھا وہ بڑی دیر کے ساتھ طے کیا گیا. اس دوران میں روپے کی ڈیویلیویشن جو ہے وہ والی بہت باتیں زیادہ. چل رہی تھی نا جی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم نے جو کیے، تو لہٰذا کچھ پالیسی ڈیسیشن جو پی ٹی آئی کے ایسے ہیں کہ اگر وہ ٹائملی ڈیسیشن لے لیتے یا کمپلیسنسی میں نہ ہوتے تو غالباً یہ مہنگائی جو ضرور ہوتی لیکن شاید اتنی تکلیف دہ نہ ہوتی. اب جو دوسری تکلیف دہ بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری 22 کروڑ کی آبادی میں کچھ جیو پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں. افغانستان کے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ہمارا جو کافی فوڈ جو ہے نا وہ انوانوے دیا جاتا ہے. اچھا، پھر 22 کروڑ کی آبادی کی فوڈ سپلائی چین میں آسان کام نہیں ہوتا. اب اس میں یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کتنے ہیں، کتنا وہاں مطلب کہ اویلیبلٹی ہو سکتی ہے، وہاں کس کوالٹی کی چیزیں آ رہی ہیں. یہ وہ نسخے ہیں جو ایوب خان کے زمانے میں یا بھٹو کے زمانے میں راشن ڈیپوز ہوتے تھے. یہ اب سب چیزیں آبسولیٹ ہو چکی ہیں، پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہیں. لیٹس ایکسپٹ دیٹ کہ گورنمنٹ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے احساس پروگرام کے ذریعے، باقی بہت ساری چیزوں کے ذریعے، لیکن اس کے لیے جب تک ایک نیشن وائڈ پوری ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور ہر طرح کی جو ہماری سپلائی چین ہے وہ جب تک ایز اپ نہیں ہوگی یہ معاملات اس طرح آگے نہیں چلیں گے. جسٹ اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پیکج ہو رہا ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کے اوپر کٹ آ گیا. ٹھیک ہے، میں خیال صاحب آئی ایم ایف کے پیکج کے اوپر میں آئی ایم ایف کے پیکج کے اوپر آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن دوسرا یہ کہ احساس پروگرام کا جو عائشہ اقبال صاحبہ نے بھی ذکر کیا اور آپ نے کہا جی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، لیکن اس طریقے سے لوگوں کو ہیلپ کر کے اس سے زیادہ مناسب نہیں تھا کہ یہی پیسہ ان کے لیے روزگار کے لیے خرچ کیا جاتا، ان کے لیے ایسے ذرائع پیدا کیے جاتے جس سے وہ مستقل خود اپنے لیے روزگار جنریٹ کر سکتے. اس طرح وزیراعظم صاحب تو پہلے ماضی میں خود بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر تنقید کرتے تھے، لیکن اب اسی طرح کے پیکیجز گورنمنٹ دے رہی ہے. دیکھیں اس میں لون کے بھی پروجیکٹ ہیں، لیکن ایک اس وقت کورونا کی وجہ سے جس طرح حالات، جیسے بھائی نے بہت سینسیبلی بات کی ہے، مجھے سن کے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بہت سینسیبلی حالات کا تجزیہ کیا ہے. تو جس طرح کورونا کی وجہ سے ایک دم کورونا میں آپ یقین مانیں ہم نے بھی فوڈ ڈسٹریبیوشن کی ہے. اچھے کھاتے پیتے لوگ جو ہے نا ان کو پاس کھانے کے لیے نہیں تھا. یہ کورونا بدقسمتی یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے حالات بڑھے، تو اس وقت یعنی سافٹ لونز بھی مل رہے ہیں، مختلف ادارے بھی دے رہے ہیں، سب بینکس دے رہے ہیں. ہم بچوں کو، عورتوں کو، ہر ایک کو کورسز بھی کروا رہے ہیں ای روزگار کے تھرو کہ آؤ تم لوگ کاروبار شروع کرو. لیکن ساتھ ساتھ اب لوگوں کو مرنے تو نہیں دینا نا. ان کو بھی تو کم از کم اگر 12,000 سے چلو آٹا ہی کسی کے پاس ہو، ایٹ لیسٹ آٹا دال ہی لوگوں کو پاس ہو، لوگوں کے کھانے کے لیے کوئی، کھانے کی وجہ سے کوئی نہ بھوکا مرے. تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں سائملٹینیس چل رہی ہیں. اب obviously کوئی اللہ کا چراغ تو ہے نہیں ملک میں. پہلے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس بہت چیزیں بکتی تھیں، اور ابھی بھی نو ڈاؤٹ کہ وہ آبادی کا ہے ہمارا، اس طرف ہماری پالیسیز نہیں صحیح. اور ابھی بھی آپ یہ کس طرف پالیسیز ٹھیک کس طرف ہیں؟ آپ نے یہ جو ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی، آپ نے ذکر کیا اللہ کے چراغ کا. یقینی طور پہ یہ تو کہانیوں میں ہی ہوتے ہیں، اصل میں نہیں ہوتے. نہ ہمیں کوئی اللہ کے چراغوں سے کوئی امیدیں تھی کہ اللہ کے چراغ آئیں گے اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ تقریباً 3.5 سال کا ٹینیور گزر چکے آپ کی حکومت کا. ہمیں 3.5 سال میں کسی بھی جگہ پر کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. آپ آئیں میرے پاس، میں آپ کو سارے دیں. آپ کو پتا ہے کہ 21 نئی یونیورسٹیز بن رہی ہیں، نئے جو ہم اسی دور میں کمپلیٹ ہو جائیں گے. ہمارے سارے جو پروجیکٹ ہیں ہر مہینے شفقت محمود صاحب کے ساتھ ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. ہمارے پروجیکٹ سال میں، آخری سال میں، ظاہری ایک سال میں کوئی پروجیکٹ نہیں ہوتا. نئی یونیورسٹیز 21 بن رہی ہیں، نئے ہاسپٹل بن رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں اتنی ترقی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ادھر جب ساؤتھ پنجاب بکھر لیا میں یونیورسٹی بنے گی، وہاں کے لوگ ادھر لاہور نہیں آئیں گے، مائیگریشن رکے گی، دور لوگوں کو اپنے علاقے میں روزگار ملے گا، لوگوں کے مسائل کم ہوں گے. لیکن جب یہاں پر آپ روڈا کے تحت ایک 40 کلومیٹر کا لاہور کے بالکل ساتھ ایک نیا شہر ڈیولپ کریں گے، پھر ان لوگوں کو یہاں پر لا کر آپ سیٹل نہیں کریں گے تو آپ کیسے اس شہر کو ڈیولپ کریں گے؟
مطلب یہ تو پھر آپ خود ہی اپنا ہی پروجیکٹ، اتنا بڑا پروجیکٹ اس کو ناکام کر رہے ہیں. نہیں، بات ہے کہ ہر اپنا، یہ بات نہیں ہے. ہماری آبادی اتنی زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور اس پہ سب سے بڑا چیز جو ہے کہ میں میڈیا سے بھی کہوں گی کہ خدارہ ملک کے مسائل جو ہیں ان کے سولوشنز پہ بات کریں. ملک میں بے چینی، انارکی پھیلانے سے لوگوں کو انزائٹی کے علاوہ آگے ملک میں، یعنی یقین مانے بھی نماز میں بھی دعا یہی تھی کہ یا اللہ ہمارے ملک کے لوگوں کے حالات ٹھیک کر. ہمارے ملک میں بڑے لوگ دکھی ہیں. آپ کہتے ہیں غربت کے ساتھ بیماری بھی اٹیچ ہے. اب آپ دیکھیں 31 دسمبر کو 1 جنوری سے سب پورے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں جو کہتے ہیں باجی مکان بیچ کے ہم نے یہ علاج کرایا ہے. تو کم از کم اب آپ دیکھیں 1 جنوری کو، یہ نہیں میں کہتی کہ ہاں میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ نیا پاکستان، ہاں وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو بیٹر تھنگس دین بفور. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اس بات کی میں یقین ماننے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا دل و جان سے کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا رانا مبشر صاحب، میڈم کہہ رہی ہیں ہم لوگ دل و جان سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن چیزیں کیوں پھر بہتر نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا لگ کیا رہا ہے کہ کیا ادر ہرڈلز کیا آ رہی ہیں اور کیوں چیزیں بہتر طریقے سے ٹھیک نہیں ہو پا رہی؟ کہ آپ لوگوں نے اتنا بگاڑ دیا تھا سسٹم؟ نہیں، میری بات سنیں، ہم گندم میں خود کفیل تھے، شوگر میں خود کفیل تھے، تمام چیزوں میں خود کفیل تھے. اور ہمارے ملک کی جو تمام جو اجناس ہیں ہمارے ملک میں ہوتی ہے ساری چیزیں. تو یہ ہم نے ریٹ جو ہے ان کے وہ 53 روپے چینی کا تھا، گھی کا ریٹ دیکھ لیں، باقی آٹے کا ریٹ دیکھ لیں اور بے شمار چیزوں کا ریٹ دیکھ لیں، تو یہ سب چیزیں کنٹرول میں تھی. انہوں نے بہتری لے کے آنی تھی. افغانستان اس وقت بھی ہمارا سرحدی تھا، ہمارے اس وقت کون سے افغانستان کے حالات ٹھیک تھے، بلکہ جب ہم کمپیریٹیولی رانا صاحب کمپیریٹیولی بہتر تھے. بہت دہشت گردی تھی. میری بات تو بھائی امریکن ایڈ آتی تھی افغانستان. میری بات سن لیں، میں نے آپ کی بات میں جی رانا صاحب میری بات تو مکمل ہونے دو. جی مکمل کر میں نے بولا ہوں آپ کی بات سے، یعنی کہ یہ جتنی بھی چیزیں افغانستان بھی ادھر تھا، سارے حالات انہوں نے بہتری لے کے آنی تھی. جب اس وقت کی گورنمنٹ، آبادی بھی، پاپولیشن بھی کتنی 3 سالوں میں کیا بڑھ گئی ہے، ہر چیز کنٹرول میں تھی. میں کہتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں حکمرانی کیسے چلاتے ہیں، کیسے حکمرانی کرتے ہیں. حکمرانی کرنے کے لیے بندے کو پتہ ہونا چاہیے. یعنی کہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں، ان کے ہواری ہیں، وہ خود تو چینی چور ہیں، خود آٹا چور ہیں، سارا کچھ جو کچھ ہے وہ لوگ ساتھ بیٹھے ہیں. تو چیزیں کیسی ہوں گی؟ وہ جا کے جب کوئی میٹنگز ہوتی ہے، بریفنگ دیتے ہیں، وہ جمع تفریق کر کے سب کچھ کہتے ہیں یہ سب کچھ اچھا ہے. ہمارے دور میں سرکاری ہاسپٹل میں دوائیاں فری تھی. اب دوائیاں کچھ 4-5 گنا بڑھ چکی ہیں. میڈیسن کیوں مہنگی ہوئی ہے؟ میں ان چیزوں کا جواب پوچھتا ہوں. گھی تو پیچھے رہ گیا، بجلی کیوں مہنگی ہوئی ہے؟ وہی بجلی کس لیے مہنگی ہوئی ہے؟ گیس کیوں مہنگی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ایک چیز مجھے بتا دیں فلاں چیز پازیٹیو ہے؟ یعنی کہ جو چیزیں ہمارے اپنے ملک میں ہیں ان پہ کیوں نہیں؟ اور تھوڑی تھوڑی نہیں، وہ 4 گنا ہر چیز کی ریٹ بڑھ گئے ہیں. حالات کووڈ کی وجہ سے میں اتفاق کرتا ہوں ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے، لیکن ایسا کسی اور جگہ پہ نہیں ہوا جو پاکستان میں ہوا ہے. ڈالر جو ہے، تو جب ڈالر بڑھتا ہے تو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو صبح پتہ چلا. یار یہ ملک کون چلا رہا ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں اس ملک کو کون چلا رہا ہے؟ آپ ڈالر جو ہے وہ پھر دیکھ لیں IMF سے یا کسی سے، اس وقت سارا کچھ یہی کل چل رہا تھا. یعنی کہ انہوں نے کچکول توڑنا تھا. آج جتنا ہم نے 3 دفعہ نون لیگ کی حکومت آئی ہے، جتنا ہم نے 3 دفعہ کے ادوار میں قرضہ لیا ہے، اس سے ڈبل ٹرپل انہوں نے 3 سالوں میں لے لیا. انہوں نے بہتری لے کے، بیٹرمنٹ لے کے آنی تھی. ٹھیک ہے، چلیں عائشہ اقبال صاحبہ سے اس کا جواب جان لیتے ہیں. عائشہ صاحبہ، رانا صاحب کا سوال ہے، آپ بتائیں تو صحیح کہ آپ لوگوں نے بہتری کس ڈپارٹمنٹ میں لے کے آئے ہیں؟ آپ لوگ کہاں پہ چیزیں آپ لوگوں نے ٹھیک کی ہیں جو آپ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 3.25 سال 3.5 سال یہ کام کر لیے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، قوم کو دیکھیں جی، یہ ہمارے ہے کہ ہم نے قوم کو کیا سکھانا ہے. ہم نے قوم کو صرف ایک چیز ہے، ہماری قوم چینی کی بات کرتی ہے، تعلیم کی کیوں نہیں بات کرتی؟ ہمارے جو انصاف سکول ہیں، ہماری پہلی پریورٹی ہے جو ہے تعلیم. انصاف سکول، صبح وہی سکولوں کو انصاف سکول بنا کے شام کو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی محنت سے قوم کو جاہل رکھا تاکہ بریانی کی پلیٹ پہ قوم سے ووٹ لے سکیں. ہم تعلیم پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت ہمارا جو
یعنی ایک میں پیما کی ممبر ہوں, اس میں ہم نے کتنے لاکھ نئے بچے انرول کروائے ہیں. ان لوگوں نے جو ایک میں تعلیم کے شعبے کو ہی لے لوں نا, تو انہوں نے تعلیم کو جس طرح بیڑا غرق کر دیا ہوا تھا. نیا سلیبس آیا, آپ پڑھ کے دیکھیں, اٹ از ونڈرفل. نیا یکساں نظام تعلیم آیا. کیا آپ لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہے؟ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم آدھا گلاس جو خالی ہے اس کو بروئیں, یا جو بھرا ہوا ہے یا بھر رہا ہے اس کو ہم دیکھیں. اٹس اپون اس کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے. اس کے علاوہ پہلے میں تعلیم کی بات کروں گی. ایوب صاحب, آپ شہاب نامہ پڑھیں, انہوں نے کیا وہ پڑھا ہے, شاید پڑھا بھائی نے, تو انہیں بھی کتا بنایا اس قوم نے چینی کے اوپر. کیا قوم کی اولین ضرورت چینی ہے؟ تعلیم نہیں ہے, صاف پانی نہیں ہے. صاف پانی کے منصوبے بن رہے ہیں جگہ جگہ. لاہور کی واٹر ٹیبل 2 سال میں نیچے نہیں گئی. اس سے پہلے 1 میٹر کے حساب سے لاہور کی واٹر ٹیبل گر رہی تھی. کیا یہ منصوبے نہیں ہیں؟ یہ منصوبے نہیں آپ لوگوں کو؟ یہ چیزیں, اگر وہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں خالی آٹا گھی, یہ چیزیں نو ڈاؤٹ انسان کی ضرورت ہے, لیکن گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے کام کریں. ہم لوگ پانی ریزرو, پانی پہ کام ہو رہے ہیں, کتنے پانی کے چھوٹے ریزرو تیار ہو رہے ہیں, بڑے ڈیم بن رہے ہیں, واٹر ٹیبلز کو امپروو کیا جا رہا ہے, پلانٹیشن ڈرائیوز ہو رہی ہیں. میں نے اکیلی بندی نے کوئی 70,000 پودا لگایا لاہور میں. اس کے علاوہ ہم لوگ پلانٹیشن, پھل والے پودے, اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, سڑکوں پہ اشوک, بسمارکیا, کمیشن لے کے 1000 روپے کے ایسے پودے لگائے جاتے تھے جن کے اوپر نہ پھول آتا تھا, نہ پھل آتا تھا, نہ ہی کوئی چڑیا گھونسلہ بنا سکتی تھی. اس کے علاوہ اور آپ میرے سنیں TNVR پروگرام پاکستان, میڈم معذرت کے ساتھ میں نے کچھ سائٹس وزٹ کی ہیں آپ لوگوں کی. آپ لوگوں نے یہ جو ہیڈ بلوکی کے سائٹ پہ, وہاں پہ آپ لوگوں نے زمین, جو قبضے کی زمین تھی وہ چھڑوا کر وہاں پر آپ لوگوں نے دریا کے بالکل ساتھ ساتھ جو ہزاروں درخت لگائے, وہ سارے ختم ہو چکے ہیں. وہاں پہ کسی نے فالو اپ ہی نہیں لیا. تو درخت لگے ضرور ہیں, لیکن اب وہ کس حال میں, وہ کسی نے جا کر دیکھا نہیں. لیکن بہرحال یہ کچھ اچھی چیز ہے, ہمارے انوائرمنٹ کی بڑی یہ ضرورت ہے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, کچھ IMF کے حوالے سے بات کر لیں, مہنگائی کے اوپر بات کر لیں. خالد صاحب, شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF کا مطالبہ تھا کچھ مزید ٹیکسز لگانے کا, لیکن ہم نے ان کی کوئی بات نہیں مانی. آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسی سٹیج پہ ہیں کہ جہاں پر IMF اس طرح کے مطالبات کرے اور ہم آگے سے ریزسٹ کریں کہ جی ہم آپ کی نہیں مانیں گے, اور ہم ان کی یہ سٹیٹمنٹ آپ کو ٹھیک لگتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ جو ہے نا, ان کا ایک بڑا مشکل سا منصب ہوتا ہے کہ انہوں نے عوام کو بھی ایک ایسا پازیٹیو ویو دینا ہوتا ہے, اور ایک پازیٹیوٹی کا میسج انہوں نے مارکیٹ کو بھی دینا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف خالد صاحب کی آڈیو جو ہے وہ پھر ہم میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکل اینڈ پہ کوئی مسئلہ ہے. رانا مبشر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ شوکت ترین صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی IMF نے تو کہا ہے کہ اور ٹیکسز لگائیں, لیکن ہم لوگوں نے منع کر دی ہے اور ہم نئے ٹیکسز نہیں لگانے جا رہے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو نئی ٹیکسز نہیں لگائے گی, یا حکومت اس سٹیج پہ ہے کہ IMF کی اس طرح کی چیزوں کو ریزسٹ کر سکے؟ میں IMF کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے میں جو آپ نے محترمہ میری بہن سے کچھ سوال کیا تھا, تو یہ جب قوم کو روٹی نہیں ملے گی, کوئی کھائے پیے گا تو پھر ہی جائے گا. لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں, جس کو بچے بھوکے مر رہے ہیں وہ ایجوکیشن کیا بچوں کو دلوائے گا یا کیا ایجوکیشن لے جائے؟ پہلے قوم کو بھوک سے نکالا جاتا ہے, پہلے کسی کے گھر کوئی چولہا جلتا ہے, پھر بنا وہ ایجوکیشن کے لیے جاتا ہے. تو یہ باتیں ان کا پراپر جواب نہیں دیا. چلو یہ ایجوکیشن کی طرف آ گئی. ایجوکیشن کا بھی کوئی انہوں نے ایک اسلام آباد کی یونیورسٹی یا یہ 2 یونیورسٹی کے نام 1-2 کے چینج کیے, حیدرآباد کا, اور اس سے کوئی ایجوکیشن کا نہیں. یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سلیبس میں چینج لے کے رہے ہیں, اللہ کرے کوئی بہتر چیز کر لے, ایک نظام دے لے. ابھی تک تو بھی کچھ کر سکے ایجوکیشن میں. اب میں آتا ہوں IMF کی طرف. آپ نے کہا یہ کتنے سال, 3 سال ہو گئے ان کو حکومت میں آئے ہوئے, کتنے وزیر خزانہ بدلے. آپ اس چیز کو دیکھیں, ایک بندہ آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا, میں آپ کو سبھی کے ناموں کا پتہ ہے, یعنی کہ 5واں بندہ آ گیا. تو ان کیا بہتری لے کے ہیں؟ ان کو تو اپنے اوپر ہی اعتماد نہیں ہے. یعنی کہ جو لوگ آتے ہیں لے کے, جن کو لے کے آتے ہیں وزیر خزانہ بناتے ہیں, اس کے اوپر ہی جس کو اعتماد نہیں ہے, تو کیسے کام چلے گا؟ باقی IMF کے یہ کہتے ہیں ریلیف ملے گا, کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اس سے آنے والا وقت, یہ میرا نوٹ کر لیں, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, ہر چیز مہنگائی جو ہے آگے کی طرف جائے گی.
یہ طوفان آنے والا جو ہے نا وہ طوفان کوئی نہیں روک سکے گا. نئے ٹیکسز بھی لگیں گے اور مہنگائی ہوگی اور قوم جو ہے وہ بے یارو مددگار ہو رہی ہے اور وہ وقت آنے والا کہ یہ حکومت چھوڑ کے خود بھاگ جائیں گے کہ ہمارے سے یہ ملک نہیں چل رہا اور میں اس قابل نہیں تھا, ہمارے سے غلطی ہو گئی اور میں یہ ملک نہیں چلا رہا. یہ خود الیکشن کا اعلان کریں گے, ری الیکشن کی طرف جائیں گے, یا پھر یہ ملک کا جو کچھ حال انہوں نے کر دیا, اتنا 75 سال میں ہم نے پچھلے 74 سال میں کرتا نہیں لیا جتنا انہوں نے ابھی مختصر وقت میں ہمارے اوپر قرضوں کے بوجھ چڑھا دیے ہیں. یعنی کہ اتنا قرضہ تو آپ جتنے بھی حکومتیں آپ لگا لیں, پیپلز پارٹی کا بھی اس کو بھی شامل کر لیں, تو اتنے قرضے تو ہم نے نہیں لیے. ہم جب آئے تھے ہم نے ملک کو اندھیروں سے نکال کے وعدہ کیا تھا اجالوں کی طرف لے کے آئے. ہم نے بجلی پوری کی, ملک میں موٹر وے کے جال بچائے. یہ کہتے ہیں ہم نے اتنے 100 کلومیٹر بنا دی. یہ کراچی والی جو موٹر وے ہے لاہور سے کراچی, اس کی تختی کاٹ کے تختی نقاب کشائی کر کے بنا کے ہم گئے ہیں. کہتے ہیں یہ موٹر وے ہم نے اتنے سینکڑے کلومیٹر بنا دی. سیالکوٹ والی ہم کر کے گئے, کہتے اتنی موٹر وے بنا دی. ہری پور ہزارہ مانسیرا والی سوات والی میں کس کا نام لوں, اور اس پہ اپنی تختیاں لگا رہے ہیں. کہتے ہیں ہم نے اتنی موٹر وے, ہم نے اگر کچھ جو لون لیا تھا ملک کو کچھ دیا تھا, ملک کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے کے گئے تھے اور موٹر وے کے جال بچائے. دونوں حکومتوں کے جتنے لونز ہیں ان کا تھوڑا سا کمپیریزن خالد صاحب آپ کرتے ہیں کہ گزشتہ حکومتوں نے جو قرضے لیے وہ ڈیولپمنٹ پر خرچ ہوا وہ کلیم کرتے ہیں, پھر جو کچھ ہوا کتنا ہو گیا. آپ ابھی موجودہ حکومت کے قرضوں کے ساتھ ان کو کمپیریزن میں کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی گزشتہ حکومتوں کے چیلنجز تھے جو اس حکومت نے فیس کیے؟ اچھا میرا خیال ہے کہ پھر خالد صاحب کی طرف سے کوئی ٹیکنیکل اینڈ کا مسئلہ ہے, آپ اس کو کائنڈلی ایک مرتبہ مستقل طور پر اس کو بتا دیتا ہوں. محترم میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. تو جو گردشی کرے ہمارے بینک جو ہے انہوں نے وہ ڈیفالٹر کر دیے. یعنی کہ ہمارے جو ملک کے بینک سے انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے جو انہوں نے, تو جو قوم پہلے 1.5 لاکھ کی مقروض تھی ہماری قوم اب 2.5 لاکھ کی مقروض ہے. یہ اس وقت حالات ہیں. یہ سروے کے والے دیکھ لیں, ایک ایک چیز کو چیک کر لیں. ٹھیک ہو گیا. عائشہ اقبال صاحبہ, یہ جو سارے الزامات رانا مبشر صاحب نے لگائے ہیں آپ کی حکومت پر, ان پر آپ کیا کہیں گی؟ اور انہوں نے کہا جی کہ آپ تو ایجوکیشن کی بات کر رہی تھی, آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے چولہا جلے گا کسی غریب کے گھر کا, اس کو کھانے کو کچھ چیز ملے گی تو وہ چل کے کہیں پڑھ سکے گا. یہ 3 سال میں سارا کچھ نہیں ہوا. پہلے ان کے 30 سال کی حکومت تھے, بڑا دے لینا تھا نا لوگوں کو. یہاں بڑے لوگ اس وقت بھی ہے. ابھی ہم لوگوں نے جب 2018-13 کے الیکشن میں کمپینیں کی ہیں, ہم نے جا کے دیکھا تھا گاؤں میں, تب 13 میں ہماری حکومت نہیں تھی. عورتوں کے ہم نے شلوار کوئی پہنی ہوتی ہے, قمیض اور دوپٹہ اور جوتی پاؤں اس قوم کے نصیب میں نہیں, جرابیں اس قوم کے لیے لگژری ہیں. ہاں یہ ساری چیزیں قوم کے پاس تھیں, انہوں نے کیوں نہیں کیا 30 سال کام, یہ 3 سال جو ہم سے مانگ رہے ہیں. اور ان کے پاس کوئی فیکٹ اینڈ فگر نہیں ہے. انہیں اگر IMF پہ بات کرنی تھی, انہیں لاتے فیکٹ اینڈ فگر 2.5 لاکھ 1.5 لاکھ اس طرح نہیں ہوتی. بات کرنی ہے انہیں لے کر آتے فیکٹس اینڈ فگر, ایسے بے برکی. اور اوپر اللہ دیکھ رہا ہے, ایک چیز دیکھ لیں, اللہ دیکھ رہا ہے. نہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے, نہ انہوں نے اس دنیا میں رہنا ہے. اوپر اللہ کو حساب دینا ہے کہ کس نے سچ بولنا ہے, کس نے جھوٹ بولنا ہے. تو خدا را ملک کے لیے, یہ ملک سب کا ہے, ملک ہوگا تو سارا کچھ ہوگا. میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ ملک سے محبت کریں. یہ ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ لوگ تو باہر چلے جائیں گے, ٹھیک ہے جی. نون لیگ والے, ان کے تو سربراہ بھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ویزے لگے ہوئے ہیں, ڈیول نیشنلٹی ہے. ہم نے تو اس ملک میں رہنا ہے, ہماری نسلوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے. ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ یہ ملک سب کا ہے. ملک سے محبت کریں. ایون ٹاک شوز پہ بھی لوگوں کو بتائیں کہ یہ طریقے ہیں. خدارہ آبادی پہ کنٹرول کریں. اس ملک کا GDP جو ہے وہ 60% سروسز سے آتا ہے, 20% جو ہے وہ انڈسٹری سے آ رہا ہے, 20% ایگریکلچر پہ آ رہا ہے. لوگوں نے ایگریکلچر چھوڑ دیا, لوگوں نے انڈسٹریلائزیشن چھوڑ دی, سروسز لوگ کما رہے ہیں. ایسے ملک ترقی نہیں کرتے. ملک ترقی کرتے ہیں زراعت کے تھرو. لوگوں کو اس کے لیے لوگوں کو اویئر کرنا حکومت کا کام ہے, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا حکومت کا کام ہے. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. کسان کارڈ نہیں بنائے, کسان کارڈ نہیں بنایا. پر میڈم وہ کسان کارڈز بھی تمام, میں خود ذمہ دار گھرانے سے میرا تعلق ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ کسان کارڈز نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے کسانوں کو. کچھ نہیں کرا,
نہیں، اگر تو آپ لوگوں نے اس چیز کو پروف کرنا ہے کہ نہ ہیلتھ کارڈ میں کچھ ہو رہا ہے نہ احساس میں ہو رہا ہے، ہمیں لوگ آ کے بتاتے ہیں باجی ہم خود بیٹھ کے رجسٹریشن لوگوں کی کیمپ لگا کے ہم رجسٹریشن 8171، کیونکہ ہماری عوام وہی بات ہے، تعلیم نہیں ہے، جنہوں نے ہی کرنا ہے انہیں پتہ نہیں. ہم لوگ یہ گھروں میں بھی کیمپ لگا رہے ہیں، باہر بھی چوکوں پہ بیٹھ کے ان کے رجسٹریشن کر رہے ہیں ان کے موبائل سے کہ اس طرح تم لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ تعلیم نہیں ہے. جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیں انہیں یہ اب ہمارا کام ہے. اگر تو آپ نے یو وانٹ ٹو پروو اٹ کہ ہاں جی نہ کوئی احساس کارڈ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو پھر تو میرے پاس کوئی آنسر نہیں. ہاں اگر آپ پوچھیں گے لاجک سے بات کریں گے تو میڈم بات تو لاجک مجھے بتائیں، میں آپ میرے ساتھ ایسا کریں، ہم ایسا کرتے ہیں کسی دن اس ملک کی سڑکوں پر نکلتے ہیں دونوں، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ ایک عام آدمی سے پوچھ لیں کہ اس کو لاجک چاہیے، ایک عام آدمی کو اس کی بیسک نیڈ کیا ہے. باتیں یہاں پر بیٹھ کے کرنا میرے لیے بھی شاید بہت آسان ہوگا، آپ کے لیے بھی. مسئلہ یہ کہ عام آدمی تک وہ چیزیں پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی. آپ نے صحت کارڈ کی بات کی، میرا تعلق ڈسٹرکٹ شیخوپورہ کے علاقے مانا والا سے ہیں، میرے ساتھ چلیں آپ مانا والا، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ کتنے غریب لوگوں کے پاس صحت کارڈز ہیں، کوئی فیسیلیٹیشن ان کے لیے پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ لوگ نہیں کر رہے. وہ ایگریکلچرل علاقہ ہے سارا، آپ چل کے وہاں پر دیکھیں کہ کسانوں کو کس طریقے سے آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کیا کسان کارڈز ملے ہیں وہاں پر لوگوں کو یا نہیں ملے. یہ شہروں میں بیٹھ کے یہاں پر بیٹھ کے آپ لوگوں کو شاید بتایا تو جا رہا ہے کہ یہ ہمارے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے بڑا بہتر کام کر رہے ہیں. آپ ذرا لوگوں کو پاس تو جا کر دیکھیں. میڈم دیکھیں میری بات سنیں، اب یہ جو باقی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ کیوں ایک نظام بنا ہوا ہے جمہوری نظام جو ہم اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، اگر ہم لوگوں نے آپ کے علاقے کا ایم پی اے نے اگر یہ کام نہیں کرتا، ہم لوگوں نے اپنے علاقوں میں میرے علاقے کا ایم پی اے کیا کرے، میرے علاقے کا ایم پی اے اپوزیشن سے ہے، فنڈز آپ سارا اس کو دے رہی ہیں جو ہارا ہوا ہے پی ٹی آئی سے، تو میرے علاقے کا ایم پی اے کیا کیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. بہرحال میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ایک مرتبہ پھر خالد صاحب نے مجھے جوائن کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس مرتبہ ان کی آواز جو ہے وہ ہم تک ٹھیک طریقے سے پہنچے گی، کوئی ٹیکنیکل اینڈ پہ مسئلہ نہیں آئے گا. خالد صاحب، شوکت ترین صاحب کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے جی کہ ٹیکسز بڑھائیں، لیکن ہم لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں بڑھانے اور ہم آئی ایم ایف کی اس بات کو ماننے سے ہم نے صاف انکار کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہماری جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، حکومت اس حالت میں ہے کہ حکومت اس طریقے سے ریزسٹ کرے اور باقی آنے والے دنوں میں حکومت کو ٹیکس نہ لگے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اٹس ویری آبویس، بڑا کلیئر ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا پروگرام تھا اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کچھ پیشگی شرائط تھی اور یہ ڈسکشنز اور نیگوشیشن کافی لمبی کھینچی. یہ مارچ سے شروع ہوا سلسلہ، اپنے درمیان میں رک گیا. ابھی سٹاف لیول کے اوپر جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں واضح طور پہ 5 پیشگی شرائط جو ہے نا وہ ایگریڈ ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ میکنزم کے اوپر ہے. پیٹرولیم لیوی جو ہے 4 روپے پر لیٹر جو ہے اس کو اپنے پر منتھ بڑھانا ہے. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز میں 200 بلین کا جو ہے نا وہ کٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ 300 بلین کے فردر فنڈ جو ہے نا اس کے لیے آپ کو ایک منی بجٹ پارلیمنٹ میں لے کے آنا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ سیلز ٹیکس کی سبسڈیز ہیں جن کو ختم کرنا ہے. اچھا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پبلش ہو چکی، میڈیا میں آ چکی، سب چیزیں آ چکی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی انہوں نے آئی ایم ایف نے ہم سے یہ کہا اور ہم نے ماننے سے انکار کر دیا، یہ پہلے باتیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن فار دا لاسٹ 2-3 ویکس اٹس ویری کلیئر کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز تھی وہ جہاں کھڑی ہوئی تھی اس میں یہ ہے کہ یہ بڑی ہارش کنڈیشنز تھی اور پاکستان کو یہ کنڈیشنز ماننا پڑی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ دوسرا فیکٹر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جو انفلیشن فیکٹر ہے وہ پچھلے 2-3 مہینے سے کافی تیزی سے اوپر گیا ہے. اچھا، اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی جو مانیٹری پالیسی کی میٹنگ تھی جو آج 27 کو ہونا تھی اس کو 1 ہفتہ پہلے کر کے انہوں نے 1.5 بیسس پوائنٹ جو ہے وہ بڑھائے ہیں. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کے جو ریٹ بڑھے ہیں، تو اس میں یہ کہنا کہ جی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہم نے نہیں مانی، نہیں، آئی ایم ایف میں گئے ہیں تو وہ بھی ہم اپنی مجبوری میں گئے ہیں. اور اس میں بھی یہ دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس جو جانے کا ہے، میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کافی کہ یہ کسی ایک گورنمنٹ کا نہیں ہے، ہمارا جو پورا اکنامک سٹرکچر ہے پچھلے 30 سے 35 سال میں، نہیں مجبوری نہیں، اس میں ہماری نااہلیاں ہیں، ہماری مفاد پرستی ہے، اس میں کرپشن ہے، اس میں مس گورننس ہے، اس میں کوئی ایک پارٹی ذمہ دار نہیں ہے. ہم ٹاک شو میں بیٹھ کے بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، دوسرے پہ الزام ڈال کے آپ سارے جو ہے نا وہ ہم فرشتہ ثابت کرتے ہیں اپنے آپ کو. فیکٹ از کہ لیٹس فیس دا فیکٹ کہ ہماری سیاست میں مفاد پرستی بھی ہے، کرپشن بھی ہے، ہمارے حکومتی اداروں میں بے تحاشا قسم کی کرپشن ہے، اس میں وسائل کا جو ہے نا بے تحاشا ضیاع بھی ہے.
हमारी हुकूमत का साइज जो है ना वो बहुत बढ़ गया है, हमारा टैक्स कल्चर जो है ना वो डेवलप नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हम कैश इकोनॉमी के बेनिफिट से निकलना नहीं चाह रहे। इन शॉर्ट हमारी जो टोटल इकोनॉमिक पॉलिसी है वो एक एलीट कैप्चर की फिर शिकार हुई है। यही वजह है कि हमें हर दूसरे साल जो है वो IMF के पास जाना पड़ता है, और ये 22वां प्रोग्राम है, माइंड यू, जी जी 22वां प्रोग्राम है। इसमें तो पीपल पार्टी भी उतनी जिम्मेदार है, नून लीग भी उतनी जिम्मेदार है। ये सड़कें, डैम, अगर ये सारे के सारे आप कर्जे की अमाउंट से बनवा रहे हैं तो फिर तो अगली कौमों की आप गिरवी रख रहे हैं ना। इसी तरह जो एनर्जी पॉलिसीज हैं 94 से लेके आज तक जितनी एनर्जी पॉलिसीज आई हैं उसमें ऐसी ऐसी शराइत के ऊपर जो है ना वो लोगों के अगले 20-20, 30-30 सालों के मुआहदे किए गए हैं कि आज पूरी की पूरी कौम जो है ना उसका भुगतान भोग रही है। तो लिहाजा उसमें हमारे ये माजी की बहुत सारा जो हैवी बैगेज है जिसने अब मजबूर कर दिया है कि हम हर दूसरे साल, हर तीसरे साल IMF के पास जा रहे हैं, और अब इतने जितने हमारे पास कर्ज हो चुके हैं और हम इतने कंप्लेसेंट हो चुके हुए हैं कि हम अभी भी अपने जो बुनियादी मसाइल हैं उसके ऊपर तवज्जो देने की बजाय एक दूसरे की इल्जाम तराशियों की आ रहे लगे हुए हैं। लेकिन मुझे जो आगे फ्रेंकली स्पीकिंग लग रहा है कि IMF का ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने के बाद थिंग्स आर लुकिंग वेरी डिफिकल्ट, महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओवरऑल मुश्किल वक्त मेरा ख्याल है आगे है, और वी ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक हो गया। आयशा इकबाल साहबा जो है वो प्रोग्राम छोड़कर जा चुकी हैं, अब पता नहीं वजह क्या है। राना मुबशर साहब, जो खालिद महमूद साहब ने बातें की उससे कहीं ना कहीं ये चीज तो क्लियर हो रही है कि मौजूदा हुकूमत ने बेशक कर्ज ज्यादा लिया है, उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया या नहीं किया, ये एक अलग डिबेट है। कहीं ना कहीं मुल्क को इस नहज पर लेके आने में आपका और पीपल्स पार्टी का भी बहुत बड़ा किरदार है। गलतियां हुई होंगी हमसे, हम कुछ सीखते नहीं है, गलती जो बंदा करता है। मैंने उसी बात पे आता हूँ, बिजली के जो रेट्स वगैरह हर चीज, कारखाने, जब हम आए थे तो बिजली तो 14-14, 12-12 घंटे लोड शेडिंग थी। तो कुछ करके जो हम करके गए हैं उनको तो ये संभाल के रखें। यानी कि 22 रुपए, कोई हमारा ऐसा एग्रीमेंट नहीं था कि 20-20, 22-22 रुपए आए दिन, 1 रुपए 90 पैसे आए दिन, 2 रुपए 2.5 रुपए हम बिजली की कीमतें बढ़ाएं। कोई हमारे ऐसे मुआहदे नहीं थे। खालिद साहब ने बड़ी सही बातें की है। जो भी है गवर्नेंस का मेन इशू होता है, तो हमें सही तरीके से करना चाहिए। जैसा कि अभी मैं एक चीज बताता हूँ, कहते किसान को हमने बड़ा खुशहाल किया और किसान के लिए बड़ी बेहतरी की। जब हमारा दौर था, हम करप्ट भी थे, चोर भी थे, तमाम एलिगेशन हमारे ऊपर आ रहे थे, तो उस वक्त जो रेट था खाद का, DAP का, वो था कोई तकरीबन 3200-3300 रुपए था, और अब 8,500 को DAP नहीं मिल रही। जब किसान एक बोरा DAP का 8,500 का, और उस वक्त का 3 सालों में किसान का ये हाल कर दिया है, और जो बंदा हल अपनी खेतों में चलाने जाएगा 150 रुपए पर लीटर डीजल है, तो जहाँ पे बंदा एक जमीन को 4 या 5 दफा को हल चलाता था, तो अब तो एक दफा भी किसान उसको हल नहीं अच्छे तरीके से चला के जमीन को जखेर करने, नरम करने के लिए नहीं कुछ कर सकता। ये चीजें अब जमीन, और इसी तरह यूरिया को देख लें, यूरिया हमारे दौर में 1300-1400 रुपए की थी, अब यूरिया और DAP मिल भी नहीं, और रेट डबल हो गए हर चीज के, डबल, बल्कि डबल से भी ज्यादा। तो राणा साहब अगर हुकूमत इन तमाम चीजों में गवर्नर आप ये जो तमाम चीजें जो आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें अगर हुकूमत गलत कर रही है तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है। आप लोग ये जो ऑडियो लीक्स के पीछे पड़े हुए हैं, आप लोग जो अपनी मेन स्ट्रीम लीडरशिप के हवाले से रोज मीडिया टॉक शोज में आके बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, क्यों नहीं आप इस तरह की चीजों के ऊपर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते? क्यों नहीं आप असेंबली में इसके ऊपर बात करते? हम हर चीज पे बात करते हैं। कल हमारी कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, यानी कि एसएम इकबाल ने मुख्तलिफ लोग इसी चीज पे कहा कि ये कर रहे हैं, मुल्क को डुबो रहे हैं, और असेंबली में भी वाजिब स्पीचेस होती हैं जो भी है। और वहां पे जो असेंबली का, कभी हमने ऐसा दस्तूर नहीं देखा था कि एक बंदा गवर्नमेंट का बात करे और एक अपोजिशन का करे। जब पूरी अपोजिशन बोल रही थी तो गवर्नमेंट का एक वजीर, जो वजीरों की इन्होंने लाइनें लगाई हुई है, यानी कि 50 के राउंड अबाउट वजीर और मशीर है, जहां पे पैसा मिस यूज हो रहा है, उन चीजों को नहीं, ये उन चीजों को भी देखना चाहिए। और
یہ بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. گورنمنٹ کا ایک وزیر بعد میں جواب دیتا جب پوری تمام پارٹیز اپنی بحث کر لیتی تھی کچھ چیزوں پہ جو بھی. تو یہ تو اپوزیشن کو بولنے کا ٹائم نہیں دیتے. آئے دن اسمبلی میں اسی لیے ہنگامے ہوتے ہیں, ہم وہاں کو تو ہمیں بات بھی نہیں کرنے دیتے. تو روز ہم بتاتے ہیں کہ عوام مر گئی ہے, اور کیسے ہر جگہ پہ ٹاک شو پہ بھی جتنے ہمارے لوگ آتے ہیں. اب میں کہہ نہیں رہا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کی نالائکی, ان کی حد درمی نالائکی اور نکھٹو ہے. بالکل کسی چیز کا پتہ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں حکمرانی کیا چیز ہے. کھاد بلیک ہو رہی. یہ کبھی ہوا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صحت کارڈ دے دیے. صحت کارڈ میں بھی اگر یہ ابھی تو ہوا ہی نہیں شروع, اگر کہیں کسی ڈسٹرکٹ میں ہو گیا تو یہ پرائیویٹ ہاسپٹل والے ایسا لوٹیں گے کہ یہ ہیلتھ جو ہے, ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ بھی یہ دیوالیہ کر دیں گے. ان کو دیکھنا نہیں, کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہے. خیالی پلاؤ پکا کے شیخ چیلی والی باتیں کر کے صبح اٹھتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, اس کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے. اب ڈینگی کا کس نے کنٹرول کرنا تھا جی؟ وہ کدھر لوگ چلے گئے؟ وہ عملے ادھر ہی ہیں نا سارا کچھ. ہمارے دور میں بھی ڈینگی آیا تھا, شہباز شریف نے دن رات محنت کر کے وہ ڈینگی کا جس طرح مقابلہ کیا آپ کے علم میں ہے, تو یہ کیوں نہیں کر رہے؟ بالکل. ہمارے پروگرام پروڈیوسر اسام دورانی صاحب کی والدہ کا بھی ریسنٹلی ڈینگی کی وجہ سے انتقال ہوا. تھوڑا سا پروگرام کا وقت چونکہ میرے پاس اب کم ہے. خالد صاحب, ابھی جو فائنینشیل جو ہمارے ادارے ہیں وہ جس طرح کی پالیسیز بنا رہے ہیں, آپ کو مستقبل قریب میں کہیں کچھ بہتری کی امید ہے؟ دیکھیں جی, انفارچونیٹلی جو ہماری اکنامک چیزیں ہیں اس میں 3-4 میجر ایشوز ہیں. ایک تو ہماری میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے کہ ہماری ایکسپورٹس باسکٹ بڑی محدود ہے. وہ آج سے نہیں ہے, پچھلے 30 سال سے یہی ہمارے ساتھ ایک پرابلم ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے امپورٹ کے ڈیم جو ہے, امپورٹ کو ہمیشہ بڑا ایزی رکھا ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم $100 کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے برعکس ہم $300 کی امپورٹ کر لیتے ہیں. اچھا, یہ رجحان پچھلے 25-30 سالوں میں تمام گورنمنٹس کے دور میں بڑھا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو اکنامک سٹرکچر ہے وہ اس میں ایک بیسک انیملی ہی یہ ہے کہ ہم اتنا کماتے نہیں ہیں جتنا ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو آپ کا تجارتی خسارہ آپ کو مسلسل دباؤ میں رکھ رہا ہے, آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے نا وہ بھی نیچے کی طرف جا رہا ہے. دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے ہاں پالیسیز کی اسٹیبلٹی نہیں ہو, آپ کے ہاں اکانومی میں ایک اسٹیبلٹی نہیں ہو, انویسٹمنٹ نہیں آتی. تو بھائی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو فارن انویسٹمنٹ ہمارے ہاں کوئی سگنیفیکینٹ سبسٹینشیل جو ہے نا وہ نہیں آئی. یہ جو ٹرف کا جو اسٹیٹ بینک نے الاؤ کیا تھا اس کی وجہ سے ایک اچھی میسو انویسٹمنٹ آئی ہے, لیکن پرابلم پھر وہی آ جاتا ہے کہ ہم ایک بوم اینڈ بس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب بھی ہماری جی ڈی پی گروتھ 5% سے اوپر جاتی ہے, امپورٹ اتنی بے تحاشا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ کہ پھر ہم کولیپس کر جاتے ہیں. میں 3 دن پہلے ایک سیمینار تھا ایک بہت بڑے بینک کا, اور وہاں اکانومسٹ نے وہ پچھلے 20 سالوں کی ہسٹری جو ہے نا وہ یہی بیان کی ہے کہ جی ہمارا بوم اینڈ بس کا سائیکل یہ ہے, ہم اتنے امپورٹ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بھگت رہے ہیں. تو ہمیں اس امپورٹ ڈپینڈنسی کو ختم کرنا ہے. وہ ابھی تک اس کا کوئی آسرا جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, بلکہ ہمارے چونچلے ختم نہیں ہو رہے کہ اب یہ جو گرین فیلڈ کا ہم نے آٹو کی پالیسی دی ہے اس میں ہم نے 5 سالوں تک ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ 100% جو ہے نا وہ ہر چیز باہر سے امپورٹ کر کے گاڑیاں بیچ رہے ہیں. ہم خوش ہیں جی گاڑیاں بیچ رہے ہیں. نیکسٹ جو لاسٹ پوائنٹ ہے, ویری بریفلی, آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے, ہماری ایگریکلچر جو ہے نا دیٹ از دا موسٹ اگنورڈ ایریا آف دی اکانومی سنس ارلی 90 سے لے کے. اگر آپ پچھلے 25-30 سال کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو ہماری جو ایگریکلچر کی گروتھ ہے وہ ہارڈلی تقریباً 2.5-3% سے ایوریج سے زیادہ نہیں ہے. ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے 2.4% کے حساب سے. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کو جو اتنی دیر تک اگنور رکھا ہے, اس میں ہماری کوئی بھی کراپ, ویٹ کی لے لیں, شوگر کین لے لیں, آپ باقی دوسری کراپس کو لے لیں, تو اس میں یہ ہے کہ ورلڈ کی جو ییلڈ سٹینڈرڈز ہیں اس میں ہم بہت نیچے ہیں. جو ہماری خوراک کی چیزیں بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم نے زراعت کے جو اتنے بڑے ادارے بنائے انہوں نے ریسرچ میں کوئی کام ہی نہیں کیا, انہوں نے صرف فنڈز کھائے جو باقی ملک میں باقی ادارے کر رہے تھے. ہماری مجموعی کرپشن کا اور مس گورننس کا شکار ہو گئے نا جی. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو خوراک ہے اس میں آبادی ہماری بڑھتی جا رہی ہے, اربنائزیشن بڑی تیز رفتاری سے ہو گئی ہے. اچھا, ٹرانسپورٹ کاسٹ یہ وہ, تو اس میں آ کے ہماری جو مارکیٹنگ پالیسی ایگریکلچر مارکیٹنگ اور جو ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن ہے دیٹ از ایڈنگ ٹو دی انوملی آلسو. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھارت کا, میرے پاس وقت بھی چونکہ ختم ہو رہا ہے, بھارت کے اندر کسانوں کے خلاف تو بڑے جو بلز آئے, ابھی 1 سال کی سٹرگل کے بعد کسان اس میں کامیاب بھی ہو گئے, لیکن کہیں نہ کہیں بھارت میں انہوں نے اپنے کسانوں کو اس چیز کے اوپر تیار کیا کہ بڑا چھوٹا کسان جو ہے وہ بھی دوسری اس طرح پروڈکشن پہ نہیں لگا ہوا, اس کو سیڈ پروڈکشن پہ لگایا تاکہ جس کے پاس کم ایریا کم از کم وہ اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرے, اور آگے جو ہے وہ ملک کی پوری ایگریکلچر جو ییلڈ ہے اس کے اندر وہ اپنا کہیں نہ کہیں کردار ادا کرے.
خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. رانا مبشر اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جاتے جاتے ایک اچھی خبر، جو کہ اس طرح کی خبریں سن کے سب کی یقینی طور پر کان پک گئے ہوں گے. اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں لاہور سمیت جو جو پولیو کا سیوریج کا جو لیا گیا سیمپلز لیے گئے ان کی رپورٹ جو وہ نیگیٹو آئی ہے. تو ابھی سو فار پنجاب پولیو فری پروونس ہے، اور یہ اچھی چیز ہے. ہم دعا گو ہیں کہ مستقبل میں چیزیں ایسی رہیں. آج کے پروگرام سے اتنی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور بگ 7 کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.